الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين۔ قرآن کریم و روایات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے ابلیس و شیاطین کا موضوع پیش کیا جا رہا تھا۔ ہم قرآن کریم میں کلمہ شیطان کے مرحلے پہ پہنچے اور اس سے پہلے آپ نے ابلیس اور ابلیس سے متعلق احادیث کو آیات کے ضمن میں ملاحظہ کیا۔ کلمہ شیطان کا لغوی معنی، ڈکشنری کا معنی حقیقت میں حق سے دور ہونا، رحمت الہی سے دور ہونا ہے۔ جب بھی رحمت الہی سے یا حق سے دور ہوا جائے یا ہٹ درمی حق کے مقابلے میں کی جائے، ضد بازی کی جائے، اسے شیطان سے یا شیطنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا جو فرد بھی، چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو یا حیوان ہو، جاندار، جو بھی اگر صحیح راہ سے یا حق سے رخ پھیر لے، منہ موڑ لے یا ہٹ درمی دکھائے، اس کے مقابلے میں ضد بازی دکھائے، تو یہ کجروی شیطنت کہلاتی ہے۔ لہذا پھر آپ کی خدمت میں یہ ذکر کیا گیا کہ کلمہ شیطان سے ثابت ہوتا ہے بعض اوقات انسان عمل کے اعتبار سے پیرو شیطان ہے، لیکن موقف اور فکر اور اعتقاد کے اعتبار سے نور ہدایت میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ بعض اوقات وہ فکری اساس پہ اور عمل کے اعتبار سے بھی اور موقف اور فکر کے اعتبار سے، ہر دو اعتبار سے وہ حق سے ٹکراتا ہے، حق سے تجاوز کرتا ہے، تمرد اور سرکشی دکھاتا ہے۔ یہ کاملاً انسان یا جن یا جو بھی ہو شیطان ہے، اگر یہ کامل شیطان ہے، کیونکہ کامل اس کی ولایت میں زندگی پر، یعنی موقف بھی شیطانی اور اس موقف کے بعد عمل بھی شیطانی۔ جیسے بعض افراد ہیں گناہ ان سے ہو جاتا ہے لیکن پشیمان ہیں۔ یہ جو نادم ہے، پشیمان ہے، کہہ رہے کہ میں نے غلط کیا ہے، یہ جس نے غلطی کا اعتراف کیا، یہ اپنے موقف کے اعتبار سے نور ہدایت میں ہے، لیکن اپنے عمل کے اعتبار سے وہ دائرہ شیطنت میں قدم رکھ گیا۔ الکافی میں ایک روایت ہے کہ آیت کو شروع کرنے سے پہلے اس روایت کا میں آپ کی خدمت میں معنی پیش کروں، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ شیطان کی کوششیں کتنی بڑی ہیں۔ موثق روایت ہے، یعنی معتبر روایات میں سے ہے یہ۔ الکافی کی روایت ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان الشیطان یدیر ابن آدم فی کل شیء، ہر شے میں، ہر چیز میں جو انسان کے ارد گرد ہے۔ اشیاء سے کیا مراد ہیں؟ ایک اشیاء تو انسانی وجود اور اطراف کے موجودات ہیں، جیسے انسانی نفس ہے، اس کی سوچ ہے، اس کے خیالات ہیں، اس کے افکار ہیں، اس کا نفع نقصان، یہ سارے انسان سے تعلق رکھتی ہے نا، یہ ارد گرد کی چیزیں ہیں۔ دوسرے ارد گرد کی چیزیں کیا ہیں کہ جن سے انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے تعلق قائم کرے۔ مثلا کسی جگہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، کسی جگہ پہ عزیز رشتہ داری کا تعلق ہے، کہیں پہ دوستی کا تعلق ہے، کہیں پہ وہ اپنی لذات کو، اپنی خواہشات اور تمناؤں کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، ان سب چیزوں سے انسان کے ارتباط میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ حجت الہی کی اطاعت کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت کی جائے۔ یہ اس دنیا کے مثلاً کھانا پینا ہمارے ہاں آس پاس ہے، اب ہمارا نفس ایک موجود ہے اور کھانا پینا ایک موجود ہے۔ اس سے ارتباط قائم کریں گے، لذت اور ضرورت زندگی یعنی بھوک، دونوں کا احساس ہمیں حاصل ہوگا، یعنی دونوں کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اب اس سے خداوند متعال یہ نہیں چاہتا کہ یہ کھانا کھائے نہ یا یہ لذت لے نہ۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ حجت الہی کی اطاعت کرو، اس میں اطاعت نظر آنی چاہیے اس میں، یعنی حلال کھاؤ، تم حرام سے اجتناب کرو، یا بھی کچھ ہمارے پاس آج تفصیلات دیگر آئیں گی۔ لہذا شیطان کیا چاہے گا؟ اللہ کی اطاعت نہ ہو، تم لذت پوری کرو، تم تمنا پوری کرو، تم خواہش پوری کرو، تم اپنے بات کو ہر صورت میں منواؤ، قوت کے ذریعے سے
یا کسی اور طریقے سے جیسا بھی چاہتے ہو، بس سارا جھگڑا ان اشیاء کے ساتھ جو انسان کا ارتباط ہے اس میں اطاعت کے باب سے ہے، سر تسلیم خم کرنے کے باب سے ہے۔ لہذا یہ جان پہچان اور اطاعت نہ جنم لے تو یہاں پہ حقیقی اطاعت وجود میں نہیں آتی۔ اس لیے آئیں اس روایت کو دقت سے ذرا مطالعہ کریں۔ ان الشیطان یدیر ابن آدم فی کل شیء، ہر شے میں اس کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے، ہر شے میں، جس شے سے انسان وابستہ ہو، حتیٰ کہ نماز ہے، قرآن ہے، حتیٰ کہ ذکر اہل بیت علیہ السلام ہے، حج ہے، زیارات ہیں، وہ چاہتا ہے کہ یہ اولاً صحیح انجام نہ پائے، اور اگر انجام پا جائے تو پھر کیا چاہے گا؟ اول کیا چاہتا ہے کہ انجام نہ پائے، اور اگر انجام پا جائے پھر کیا چاہتا ہے؟ اسے ضائع کر دے، اسے باقی نہ رکھے، وہ اپنی جگہ پہ قائم نہ رہے۔ لہذا یدیر ابن آدم فی کل شیء، ہر شے میں اس کے گرد چکر لگاتا ہے۔ کیوں چکر لگاتا ہے شیطان؟ اس لیے چکر لگاتا ہے تاکہ اسے گمراہ کرے، تاکہ اسے نہ انجام دینے دے۔ جیسے بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے کہ انسان جب اپنی جیب سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہتا ہے تو 70,000 شیاطین اس کے ہاتھ سے چمٹ جاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کے جیب سے نہ پیسہ نکلے، اس کے ہاتھ سے پیسہ نہ نکلے۔ اسی طریقے سے انسان ایک اللہ کی راہ میں خدمت انجام دینا چاہتا ہے، یعنی خداوند متعال کی راہ میں ایک انسان چاہتا ہے کہ خدمت انجام دے۔ اب وہ جب یہ چاہے گا تو 1000 مسائل اس کے پیدا ہو جائیں گے، وسوسے ہیں، غفلت ہے، سستی ہے، کسی اور کو کسی اور امر کے لیے بھڑکا دیا، کسی کو کسی چیز کے لیے اس نے سامنے لے آیا، کئی اسباب اس کے بنتے ہیں تاکہ یہ نیک عمل اس سے وجود میں نہ آئے۔ لہذا یدیر یعنی گردش کرتا رہتا ہے۔ کیوں گردش کرتا ہے؟ ہر شے میں انسان جس شے سے رابطہ کرتا ہے اس شے کے اندر شیطان آ کے اسے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ نیک اور خیر اس سے وہ جنم نہ دے پائے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ وہ دین پڑھتے ہیں لیکن فرقہ واریت پھیلاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دین انہوں نے پڑھا ہے، لیکن فرقہ واریت، لڑائی جھگڑا، فساد، یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تفرقہ پھیلے، نزاع پھیلے، جھگڑا پھیلے۔ انہوں نے یہ توجہ نہیں کی کہ دین پڑھتے ہوئے ہم نے اس شیطان سے بچنا ہے، نماز پڑھتے ہوئے یہ توجہ نہیں کی شیطان سے بچنا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے یہ توجہ نہیں کی شیطان سے بچنا ہے، دینی خدمت انجام دیتے ہوئے یہ توجہ نہیں کی کہ شیطان سے بچنا ہے، اسے دشمن نہیں سمجھا۔ لہذا روایت بیان کرتے ہیں یدیر ابن آدم فی کل شیء، ہر شے میں کیا کرتا ہے؟ وہ گردش کرتا رہتا ہے، اللہ کی اطاعت سے خارج کرے، حرام عمل انجام دے یا اس عمل کو فاسد کر دے کسی اور برے عمل کے وجود دینے سے۔ پھر آگے روایت بیان کرتی ہے فَإِذَا أَعْيَاهُ، اعیا کہتے ہیں کہ شکستہ کر دینا، تھکا دینا۔ جب بنی آدم شیطان کو برے طریقے سے تھکا دیتا ہے، یعنی قابو میں نہیں آ رہا بنی آدم، وہ فرد کیا شیطان کے ابلیس کے ہتھے ہی نہیں چڑھ رہا، قابو میں آ ہی نہیں رہا، تو اس جگہ پہ وہ بڑا پریشان بھی ہوتا ہے، اذیت میں آتا ہے، تکلیف میں آتا ہے شیطان۔ فَإِذَا أَعْيَاهُ، جب وہ شیطان کو تھکا دیتا ہے تو اب شیطان اپنا سب سے بڑا حربہ پھر استعمال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے نا اچھا اب تو قابو میں نہیں آ رہا، ایک حربہ، دوسرا، تیسرا، تو پھر وہ لے کے آتا ہے جس سے اس نے بڑوں کو قابو کیا۔ وہ کہتا ہے اب اس سے بچ کے تو کہاں جائے گا۔ یہ انشاءاللہ دوبارہ ہم روایت پڑھیں گے جب ہم انہی پھندوں کو پڑھ رہے ہوں گے۔ ابھی تو یہ تعارف کرانا مقصود تھا، اس کے پہلے حصے کا تعارف کرانا مقصود تھا۔ ہر شے میں خطرے کا احساس کریں، ہر شے میں خطرے کا احساس، دوستوں سے بات چیت کرتے ہوئے، اہل خانہ سے بات کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے، کوئی قدم اٹھاتے ہوئے، ہر شے میں خطرہ ہے، شیطان گردش کر رہا ہے۔ یہ پہلا حصہ بیان کرنا مقصود ہے، لیکن اختتام حدیث بھی آپ ملاحظہ کر لیں کہ جب وہ شیطان کو تھکا دیتا ہے، نہیں اس کی بات مانتا، نہیں اس کے مطابق چلتا، تو پھر وہ اپنا سب سے بڑا حربہ لے کے آتا ہے۔ وہ سب سے بڑا حربہ کیا ہے؟ جسم لہو عند المال، مال کے سامنے پکڑ کے اسے زمین پہ پٹخ دیتا ہے۔ جسم کہتے ہیں زمین پہ لٹا کے چپکا دینا، صحیح ہے، زمین پہ پٹخ دیتا ہے مال کے، یعنی مال کی آزمائش اس پہ مبتلا کرتا ہے،
کچھ امیروں کو بھیج دے گا، کچھ امیروں سے تعلق پیدا کر دے گا، نہ چاہتے ہوئے دل کھنچتا جاتا ہے امراء کی طرف، زینتوں کے اندر اسے لے آئے گا، نہ چاہتے ہوئے زینتیں انسانی وجود پہ اثر انداز ہونے لگتی ہیں۔ انسان کو مرفہ زندگی کس کو اچھی نہیں لگتی؟ بہترین گھر ہو، بہترین انسان کی استعمال کی چیزیں ہوں، من پسند انسان کے کھانے پینے کی چیزیں ہوں، اپنوں کی محفل ہو، اور وہاں پہ پھر دین کے عنوان سے ہی مثلا مالدار طبقہ انسان کے پاس آ جائے، تو انسان ایک کشش مال کی وجہ سے، اگر ایمان کی وجہ سے ان کی کرے تو بہت خوب۔ امراء کے اندر جو ایمان ہے، اور امیر اگر کوئی مومن ہے، ایمان کی کشش قریب اس کے لے کے جاتی ہے، بہت بہترین چیز، لیکن اس کے مال کی کشش لے کے جاتی ہے، پریشان کن صورتحال ہے۔ لہذا فَإِذَا أَعْيَاهُ، جب وہ تھکا دیتا ہے تو سب سے بڑا حربہ استعمال کرتا ہے، عند المال، مال کے ذریعے، جسم لہو، اسے زمین پہ پٹخ دیتا ہے شیطان، فَأَخَذَ بِرَقْبَتِهِ، اور پھر اس کی گردن سے اسے پکڑ کے، جس طرح گھسیٹ کے نہیں لے کے جاتے، اس طرح وہ اپنے پاس گھسیٹ کے لے کے جاتا ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ابلیس کے یہ جو طور طریقے اور معتبر روایات میں ہیں، یہ در حقیقت دشمنی بیان کرنے کی خاطر ہیں کہ کیا دشمنی ہے۔ اس دشمنی کو ہر امر میں دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ میں صرف ایک دو مورد نہج البلاغہ سے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اور پھر ہم اپنے قرآنی موضوع کی طرف چلے جائیں گے کہ امام علی علیہ السلام نے سخت سے سخت ترین موارد میں بھی وہ شیطان سے اور ابلیس سے غافل نہیں تھے، بتایا کہ یہ کام شیطان کرا رہا ہے، یہ امور شیطان کے ہیں۔ لہذا انسان کسی بھی امر میں، سیاسی امور ہوں، اجتماعی امور ہوں، خصوصاً یہ دینی جو اجتماعی امر انجام دیتے ہیں، کیونکہ جب دینی امور انجام دیتے ہیں ہم اکیلے نہیں ہیں، مثلا میں یا آپ اکیلے تنہا طور پہ شیطان سے بچنے کے لیے مکمل تیار ہیں اور غافل نہیں ہیں، اس لیے جہاں سے مثلا غصے کی جانب سے آئے گا قابو کریں گے، شہوت کی طرف سے آئے گا قابو کریں گے، غلط فہمی یا سوء ظن پھیلا کے آئے گا قابو کریں گے، سستی یا کاہلی کی راہ سے آئے گا قابو کریں گے۔ لیکن وہ جو اگلا بندہ ہے جس سے ہم نے اجتماعی دنیا میں تو افراد ایک سے زائد ہیں، اگلے بندہ کس طرح سے قابو کرے گا؟ وہ جنگ لڑ رہا یا نہیں لڑ رہا؟ اگر وہ شیطان کے ہتھے چڑھ گیا تو ہمیں نقصان ہے یا فائدہ ہے اس کا؟ حتماً و حتماً ہمیں نقصان ہے۔ لہذا انسان کی نگاہ جو ہے، جیسے ابھی انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں وارد ہوا ہے، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ اور الکافی میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ جنگ بدر میں مومنین کی کیا تعداد ہے؟ قلیل دکھانے لگ گیا، مسلمانوں کے حوصلے بیٹھنے لگ گئے، مشرکین بہت زیادہ دکھائی دینے لگ گئے، 3 گنا تو اوپر تھے، 2 گنا زیادہ تھے مسلمانوں سے، تو اور زیادہ بڑی تعداد دکھانے لگ گئی تو مسلمانوں کے حوصلے بیٹھنے لگ گئے۔ مومنین کو، چند مومنین کو قلیل مقدار میں دکھانا اور اس میں ضعف اور ناتوانی کا احساس پیدا کرنا، آپ یقین جان لیں کہ شیطان کی طرف سے ہے، یقین جان لیں۔ لہذا تعداد قلیل کو قلیل نہ سمجھیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کے اذن سے قلیل جماعتوں نے ہی کثیر گروہوں کے اوپر فوقیت اور غلبہ حاصل کیا ہے۔ لہذا ہر امر کے محاذ اپنے ہیں، ہر امر کے محاذ۔ تو یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ابلیس اور شیاطین ان سے غافل نہ رہے۔ اجتماعی دنیا میں مقابلہ سخت ہو جاتا ہے کیونکہ اگلا گرفتار ہے، پتہ بھی لگ گیا یہ گرفتار ہے۔ مثلا کیسے کہ سوء ظن کی جانب سے اس کے ذہن میں آیا، وسوسے ڈالے اور یہ اس سوء ظن کا شکار ہے، اس لیے اب اس سے کوئی کام صادر نہیں ہو رہا، سست ہے، کاہل ہے، ابھارتے رہے نہیں ابھرے گا، کہتے رہے نہیں کام کرے گا، مجبور کر دیں تو بڑے ایک بگڑے ہوئے مزاج کے ساتھ کچھ نہ کچھ حرکت کر لے گا۔ اس سے اگلا دیکھا کہ ہاں یہ بھی شکار ہے، اس کے پاس سوء ظن کے باب سے نہیں آیا، اس کے پاس تھکاوٹ کے باب سے آیا، تھکاوٹ کا زیادہ احساس کر رہا ہے اپنے وجود میں کہ یار کب تک ہم بس اسی طرح سے، کل بھی نہیں میں سویا، پرسوں بھی صحیح طرح آرام نہیں کیا، اور پھر یہ مجھے آرام کی نوبت نہیں مل رہی۔ تیسرے کے پاس آئیں گے، دیکھیں گے کہ وہ مال کی جانب سے آیا، مال ہی مجھے کیا اس کا فائدہ ہے، نہ میری تعریف ہوتی ہے، نہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، بلکہ الٹا تھوڑا سا مسئلہ کھڑا ہو جائے تو زیادہ سننے کو مل جاتی ہیں۔
اس طرح کے ذہن میں آپ نے دیکھا کہ آپ اجتماعی دنیا میں افراد کو نہیں پکڑ سکتے، وہ تو ابلیس اور شیاطین ٹکرا کے اغوا کر رہے ہیں انہیں۔ اب ہم نے ایک ایسا ماحول اس کے باوجود استقامت کے ساتھ بنانا ہے کہ اس کا اثر ختم ہونا شروع ہو جائے۔ جیسے ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں کہ وسواس خناس، اسے خناس کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی سکڑنا شروع ہو جاتا ہے اس کا وجود۔ وَإِلَّا ابلیس اسی طریقے سے انسانی نفس کو اپنے گھیرے میں لیتا ہے، جیسے انسان اگر لقمے کو نگل لے تو معدے نے نہیں جکڑا ہوتا، معدے کے اندر کئی چیزیں ہوتی ہیں جس نے لقمے کو جکڑا ہوا ہے، کوئی ادھر سے آسانی سے باہر نہیں نکال سکتا۔ اس کی چار دیواری معدے کی ہے، اس کے اندر تیزابیت ہے، اس کے اندر خود ایک قوت جاذبہ پائی جاتی ہے، وہ تو اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ بہت بڑا ہے معدہ، یہ لقمہ چھوٹا سا ہے۔ ابلیس اس طریقے سے نفس کو نگل لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ یہاں پہ کیا طریقہ کار ہے ابلیس اور شیاطین کے دائرے سے نکلنے کا؟ ذکر پڑھیں۔ خناس کسے کہتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے وہ سکڑنے لگ جاتا ہے، سکڑتا ہے، وہ بندے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے اور فرار کر جاتا ہے، وہ چھوٹا سا بن جاتا ہے۔ جتنا ذکر پڑھیں گے، ذکر کیا ہے؟ اللہ کی طرف توجہ، یہ توجہ کریں گے، وہ چیخے گا، چلائے گا، آہستہ آہستہ چھوڑنا شروع کر دے گا انسانی وجود کو۔ لہذا ابلیس اور شیاطین سے غافل نہ رہیں، دشمن سمجھیں، کریں دشمنی اس سے۔ آئیں امام علی علیہ السلام کے چند نمونے نہج البلاغہ سے دیکھتے ہیں۔ تفصیلی نہج البلاغہ کا ٹاپک ہے شیطان۔ خطبہ نمبر 7 میں آپ کے سامنے ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ اتخذوا الشیطان لامرہم ملاکا، آغاز اس سے ہے، انہوں نے اپنے ہر کام کا کرتا دھرتا شیطان کو بنا رکھا ہے۔ لفظ عربی میں ملاک وارد ہوا ہے، ہر کام کا معیار کیا ہے؟ شیطان۔ جو شیطان کو عزیز ہے، یعنی شہوات، لذات، مفادات، شہوت ریاست ہے، شہوت محفل ہے، ہر چیز جو شیطان جو ہے چاہتا ہے اس کو یہ انجام دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہر کام کا کرتا دھرتا شیطان کو بنا رکھا ہے، اور اس نے ان کو اپنا اعلی کار بنا رکھا ہے۔ یہ جنگوں کے وقت کی باتیں ہیں، جب امیر المومنین علیہ السلام شدید جنگوں میں گھرے ہوئے تھے۔ سیاسی اور معاشرتی مسائل کے اندر امیر المومنین علیہ السلام شیطان سے غافل نہیں ہیں۔ کیا کیا کام شیطان کراتا ہے، جیسا کہ اب تو یہ بہترین کلپس کی صورت میں بھی آ گیا کہ بیٹھے ہوئے چند بزرگان اکابر صحابہ میں سے، امام علی علیہ السلام نے چراغ بند کر دیا، اگلا چراغ کھول دیا، تو انہوں نے پوچھا عمار تھے یا نہیں، لیکن بہرحال جو انہوں نے فلمایا ایرانیوں نے اس کے مطابق جناب عمار سے پوچھا کہ یہ کیوں علی نے کام کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے جو تم سے گفتگو چل رہی تھی وہ سرکاری اور حکومتی مسائل پہ تھی، تو وہ حکومتی چراغ جل رہا تھا، اور اس کے بعد پھر باہمی جو ملاقات کا وقت آیا اور عام باتیں شروع ہوئیں، تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ حکومتی اور مسلمانوں کے بیت المال کے خرچ سے جو چراغ جل رہا ہے وہ استعمال کیا جائے، اسے بند کیا اور دوسرا چراغ اس وجہ سے کھولا۔ انہوں نے جب عدالت عملی کا یہ منظر دیکھا تو ان کے دلوں کے اندر اپنی جو حکومت اور حاکمیت اور وہ منصب کی خواہش تھی، وہ تمنا تھی، وہ بجھتی ہوئی انہیں دکھائی دی۔ اس نے انہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے دور کر دیا۔ ایسا آپ نے ملاحظہ کیا کہ صرف ان کے بھائی عقیل نہیں دور ہوئے، قریبی سے قریبی اکابر صحابہ امیر المومنین علیہ السلام سے دور ہو گئے، چونکہ شیطان کے چنگل میں ایک ذرہ آنے کی امید نہیں ہے کہ امام علی علیہ السلام کو گھیر لے۔ ایک ذرہ، ہزار بہانے ہو سکتے تھے جو آج کے دور میں بھی ایجاد ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بیت المال کا ہے، یہ بھی تو مومنین ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ٹھیک ہے یہ اس میں ہے تو ہمارا حق بھی تو بنتا ہے، اتنا حصہ بنتا ہی ہے۔ لہذا کسی بھی آپ دینی ادارے میں جائیں، بالخصوص دینی ادارے۔ نمبر 2، اگر کسی بھی ملک میں ہیں، بے شک وہاں پہ سارے کے سارے وہابی ہیں، سارے سنی ہیں، سارے داعشی ہیں، کسی جگہ پر بھی معاشرے کا نقصان اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ معاشرہ جو ہے
وہ انسانیت اور انسانوں سے بھرا ہوا ایک منبع ہے ہمارے پاس، اور یہ جو ذخائر ہوتے ہیں، بجلی ہے، پانی ہے، گیس ہے یا دیگر چیزیں ہیں، یہ اس ذخیرہ اور اس منبع کے لیے ضرورت زندگی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے اگر پانی کا چشمہ امیر شام اور ان کے باغیوں، شام کے باغیوں کے لیے بند نہیں کیا تو ہم کر سکتے ہیں؟ پھر یہ سیرت امیر المومنین علیہ السلام کہتی ہے، اس لیے آپ جہاں بجلی دکھائی دے رہی ہے ضائع ہو رہی ہے، بند کر دیں۔ ضرورت اس کمرے میں ادھر نہیں ہے، اس کمرے کی لائٹ بند کریں۔ اسی طریقے سے بیکار میں اے سی چل رہا ہے، بیکار میں کولر چل رہا ہے، بیکار میں ہیٹر چل رہا ہے، بند کریں یہ۔ اس کا حساب کتاب بھی سخت ہے، کیونکہ بالآخر یہ قومی مال اور بیت المال سے ہے، عوام الناس کے مال سے ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ ملاحظہ کیا کہ شیطان نے پہلے انہوں نے شیطان کی آواز پہ لبیک کی، تو شیطان نے ان کو کیسے گھیرا، اس کلمے پہ غور کریں کہ اس نے ان کو اپنا اعلی کار بنا دیا۔ وَاتَّخَذَهُمْ لَهُ أَشْرَاكًا، اس نے بھی اپنے شیطانی امور میں انہیں کیا قرار دے دیا؟ بھرپور شریک قرار دے دیا۔ فَبَاضَ وَفَرَّخَ فِي صُدُورِهِمْ، اب شیطان اعلی کار کیسے بناتا ہے؟ شیطان کی بھی دیکھیں معرفت کیسے امام علی علیہ السلام دے رہے ہیں۔ اس دور کے سیاسی مسائل کی ایک جھلک آپ نے ملاحظہ کی، سیاسی اور معاشرتی مسائل میں یہ زیادہ اہمیت کی حامل، یعنی اجتماعی زندگی جہاں پہ برپا ہو، حتیٰ کہ چھوٹا سا گھرانہ یا چھوٹا سا ادارہ کیوں نہ ہو، وہاں پہ یہ ساری کی ساری مشکلات ہمارے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اس نے ان کو اپنا اعلی کار بنا دیا، اس نے ان کے سینوں میں انڈے دیے ہیں اور بچے نکالے ہیں۔ یعنی ابلیس کس طرح سے قابو کرتا ہے؟ اس نے ان کے سینوں میں انڈے دیے ہیں اور ان سے بچے نکالے ہیں، یعنی ایک وسوسہ ڈالا تھا، اب اس وسوسے کو اس نے نشوونما دیا، نشوونما دے کے اس کی نفس کی سرزمین پہ شیعہ شیطنت اور شیطانی امور کو اس نے پھیلا دیا، قابو کیا اس نے۔ اور انہی کی گود میں وہ بچے رینگتے اور اچھلتے کودتے ہیں۔ وہ دیکھتا تو ہے تو ان کی آنکھوں سے، بولتا تو ہے لیکن ان کی زبانوں سے، یعنی یہ انسان دیکھ رہا ہے لیکن ان آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا، وہ انہی شیاطین کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ وہ بولتا ہے لیکن وہ زبان نہیں بولتا جو مومن کو بولنی چاہیے، جو مسلم کو بولنی چاہیے۔ وہ زبان بولتا ہے کہ جو اندر کا شیطان اس کے وجود میں بول رہا ہے۔ اس نے انہیں خطاؤں کی راہ پر لگایا ہے اور بری باتیں سچ کر ان کے سامنے رکھ دی ہیں، جیسے اس نے انہیں اپنے تسلط میں شریک بنا لیا ہو اور انہی کی زبانوں سے اپنے کلام باطل کے ساتھ بولتا ہو۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ انسان کس طریقے سے حق کی راہ میں سامنے پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگلا خطبہ جو ہے وہ خطبہ نمبر 10 ہے۔ یہ جو خطبہ نمبر 10 ہے یہ بھی جنگوں کے دور کا ہے، اور بعض افراد جو جنگوں میں آگے تھے، بالکل نمایاں تھے، ان کے بارے میں امام علی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، الا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ جَمَعَ حِزْبَهُ، آگاہ رہو شیطان نے اپنے گروہ کو جمع کر لیا ہے۔ صحیح ہے، شیطان نے اپنے گروہ کو جمع کر لیا ہے۔ ادھر ایک سوال آپ کی خدمت میں، یہ ذرا اس کے اوپر دقت کیجئے۔ شیطان نے اپنے گروہ کو جمع کر لیا ہے، جس گروہ کو جمع کیا تھا وہ نمازیں پڑھتا تھا یا نہیں؟ وہ نبوت پہ ایمان لایا ہوا تھا یا نہیں؟ قیامت اور توحید کو مانتا تھا یا نہیں؟ قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا یا نہیں؟ حیران کن بات نہیں ہے کہ یہ کیسا شیطان کا گروہ ہے جو سارے کے سارے ایمانی تقاضوں کو پورا کر رہا ہے۔ لہذا مومنین کو اس حوالے سے خصوصی طور پہ آگاہ اور متوجہ رہنا چاہیے۔ کیسے متوجہ رہنا چاہیے؟ اصل ملاک جو ہے وہ حجت الہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے۔ اس ملاک کو ترک کر کے کہیں نہ جائیں، نہ سیاسی موقف اختیار کریں، نہ اجتماعی موقف اختیار کریں، نہ اپنی زندگی میں کوئی جذباتی، کیونکہ شیطان آتا ہی غضب کے طریق سے ہے۔ حمایت اور مخالفت غضب کی اساس پہ نہ کریں۔ شیطان آتا ہی سوء ظن کی راہ سے ہے۔ لہذا یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ ظاہری اعمال کسی کے راہ حق کے اوپر ہونے کی علامت نہیں بنیں گے۔ راہ حق پر ہونے کی علامت کیا ہے؟ وہی والی بات کہ نزول آدم علیہ السلام سے پہلے، جب آدم علیہ السلام کی خلقت کا آغاز ہوا اور واقعہ جنم لیا
کہ جس نے سر تسلیم خم کر دیا آدم علیہ السلام کے سامنے، اللہ تعالیٰ کو وہ قبول ہے، اور جس نے ہزاروں سال عبادت کی اور آدم علیہ السلام سے دشمنی کی، حجت الہی سے دشمنی کی، اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ اپنی بارگاہ سے نکال کے ہمیشہ کے لیے تا الی یوم یبعثون لعنت کا مستحق قرار دے دیا۔ ایسا آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ حجت الہی معیار ہے، اس لیے حجت الہی کو معیار سمجھتے ہوئے قرار دیں۔ مثلا ہمارے ذہنوں میں کبھی یہ تصور آیا ہے کہ حجت الہی شب قدر کیسے مناتے تھے، کیسے منعقد کرتے تھے؟ سال ہر سال ہم طلاب مثلا علم حاصل کرتے ہیں، کبھی ہم نے مطالعہ کیا، کبھی یہ مطالعہ کیا کہ افطار کیسے کرتے تھے؟ خود بیٹھے ہوں، ایک دفعہ ہوتا نا کسی نے سنایا، جس نے سنایا اس نے تو اہتمام کیا، خود ہمارے وجود کے اندر کیوں میلاک اپنی زندگی میں ہر امر کے لیے حجت الہی قرار نہیں پاتا؟ حجت الہی کیسے قرآن پڑھا کرتے تھے؟ مطالعہ کریں، ڈھونڈیں حجت الہی کیا چاہتے ہیں کہ رات کو سب سے اچھا عمل کون سا انجام پائے۔ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بڑی خوبصورت گفتگو ہے اس موضوع پہ کہ ایک کتاب اقبال الاعمال اٹھائیں ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ چھوٹی سی رات ہے، اعمال کا ڈھیر ہے ہمارے پاس، کس کو سب سے پہلے مقدم کرے، کون سا عمل سب سے پہلے انجام دے۔ مثلا جیسے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نظر پیش کی کہ علمی آپس میں گفتگو اور علم کی نشر و اشاعت یہ سب سے بڑا نیک عمل ہے۔ اس میں بعض کہتے ہیں استغفار، لیکن اپنی زندگی میں حجت الہی کو داخل کریں ہم، وَإِلَّا شیطان تو داخل ہے ہر امر میں داخل ہے، وہ نفس کی اساس کے اوپر نیک عمل بھی کرانا چاہے گا، ٹھیک ہے ابھی کر لو لیکن نفس کی وجہ سے کرو، معرفت کی وجہ سے نہیں، تاکہ نفس کو میں پکڑ سکوں۔ حجت الہی کو ملاک بنائیں۔ ادھر بھی یہ والا مسئلہ تھا، شیطان نے اپنے گروہ کو جمع کر لیا ہے اور اپنے سواروں اور پیادے سمیٹ لیے ہیں، یعنی پورا لشکر اس نے کھڑا کر دیا صف بصف۔ میرے ساتھ یقیناً میری بصیرت ہے، نہ میں نے خود جان بوجھ کے کبھی اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے اور نہ مجھے واقعی کبھی دھوکہ ہوا ہے۔ قسم بخدا میں ان کے لیے ایسا حوض جھلکاؤں گا جس کا پانی نکالنے والا میں ہوں، انہیں ہمیشہ کے لیے نکلنے یا نکل کر واپس آنے کا کوئی امکان ہی نہیں رہے گا، یعنی اس راہ سے وہ نکلیں گے ہی نکلیں گے۔ اور بھی امام علی علیہ السلام کا شیطان کے پھندوں اور جال اور مصائد کے اعتبار سے بیان ہے، اسے ہم آگے پڑھیں گے۔ آئیں اب ہم وارد ہوتے ہیں قرآن کریم کی آیات میں، اور ان آیات کے تناظر میں ایک دو واقعات کا انشاءاللہ تعالی مشاہدہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ اعراف آیت نمبر 200 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، یعنی اب ہم جس موضوع کو پڑھ رہے ہیں وہ ہے پہلے ہی بچنے کا طریقہ کار، اغوا کے طریقے، یعنی اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے، یعنی یہ دونوں ہم خلط مخلوط کر کے پڑھ رہے ہیں، اس کے جال اور پھندے اور ان سے بچنے کے طریقے۔ ابھی آپ نے پھندا ایک پڑھا ہے مال کے ذریعے سے وہ زمین پہ جسے کہتے ہیں نا اٹھا کے پٹخنا، اور یہ مال کا حربہ کب استعمال کرتا ہے ابلیس یا شیاطین؟ کہ جب وہ قابو میں ہی نہ آ رہا ہو، انسان گردش کرتے رہتے ہیں، اگر قابو آ جائے، غصہ اس کا تھوڑا سا بھڑکا دیا، پھر جو زبان میں آیا وہ بولتا چلا گیا، اسے ضرورت ہی نہیں ہے مال کے حربے کا یا اس آلے کا استعمال کرنا۔ ہوتے ہیں نا بہت سارے ہمارے پاس آلات ہیں جن کو ہم استعمال میں لے کے بڑی سے بڑی چیزیں قابو کر سکتے ہیں۔ اگر پہلا ہمارا حربہ چل جائے تو اگلے بڑے حربے کو تو نہیں استعمال کریں گے نا۔ اسی طرح بعض ہیں لذات، تھوڑی سی لذت اس کی جذبات چھیڑے، وہ فوراً ہی ادھر گر گیا، تو ایسی صورت میں اس سے بڑا حربہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان حربوں سے کیسے نجات حاصل کریں؟ سورہ اعراف آیت نمبر 200 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، یا تو شیطان کی جانب سے نزغ جو ہے وہ آپ میں ڈالا جائے گا۔ نزغ کہتے ہیں کہ ایک چیز کو دباؤ کے ذریعے سے منتقل کر دینا، انسانی یعنی ایک چیز کو ڈال دینا۔ نزغ فاستعذ، جب بھی شیطان کوشش کرے اس کی تو کیا کرنا چاہیے؟
فاستعذ باللہ، تو اللہ سے استعاذہ کرو، اللہ کے بارگاہ میں پناہ مانگی جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پناہ کے لیے انسان طلب کرے۔ اچھا آگے دیکھیں، انہ سمیع علیم، نزغ کی جب بات آئی اور استعاذہ کی جب بات آئی تو قرآن کریم کیا بیان فرما رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سمیع علیم ہے، دو صفات کو بیان کیے، سمیع اور علیم۔ یہاں سے ہمارے پاس اگلی آیات کا بھی معنی قابل دقت ہے تاکہ نزغن کو سمجھ سکیں۔ ادھر ساری توجہ ہم نے جس امر پہ رکھنی ہے وہ کلمہ نزغن ہے، ظاہری طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن آپ دیگر آیات کی مدد سے یہ بات جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس تک شیطان کی رسائی نہیں ہے، لہذا یہ وہ ایک عمومی جو انسان اس زمین پہ آزمائش اور بلاؤں کا ایک امتحان دے رہا ہے، اس میں نوعیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ شیطان کیا عمل انجام دیتا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، یا تو شیطان کی طرف سے کیا آئے گا، کلمہ نزغ ہے، نزغن آپ کے وجود میں آئے گا۔ نزغن کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کو فاسد کرنے اور باطل کرنے کے لیے اقدام کرنا۔ مثلا اگر کسی نے ایک چیز خراب کرنی ہے، خراب کرنے کے لیے وہ جو اقدام کرے گا اسے کیا کہا جائے گا؟ نزغن۔ اس لیے شیطان انسان کے نفس کو، اس کے وجود کو، اس کے افکار، اس کے نظریات، اس کے اعمال، اس کو تباہ و برباد اور فاسد کرنے کے لیے جو راہ اختیار کرتا ہے، جو امر اختیار کرتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نزغن۔ بس ایک امر ہمارے نفس کے حوالے کرے گا ابلیس، شیطان ایک امر ہمارے نفس کے حوالے کرے گا، وہ ہمارے پاس منتقل ہو جائے تو وہ اندر کیا برپا کرے گا؟ فساد برپا کرے گا، باطل کو پروان چڑھائے گا۔ ادھر قرآن کریم کی آیات کہہ رہی ہے کہ نزغن اگر شیطان کی جانب سے آ جائے، یعنی ایسی شے ہمارے وجود اور نفس کے حوالے ہو جائے، فاستعذ باللہ، تو تم اللہ کے پاس پناہ لو، اکیلے نہیں مقابلہ کر سکتے، تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے پاس پناہ لینا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، جب تم اللہ کے پاس پناہ لینے کے لیے صدا بلند کرو گے، قدم اٹھاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات استقبال کرتی ہے، وہ اسے اپنے رحمت کے سائے میں لے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی ہے، علیم ہے۔ پھر اگلی آیت دیکھیں، بہت مہم ہے۔ ان الذین اتقوا، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب شیطان کی طرف سے کوئی طائف یعنی گردش اسے مس کرتی ہے، طائف طاف یطوف گردش کرنے کو، طواف بھی اسی سے ہے، چکر کاٹنا، صحیح ہے؟ جیسے دارا یدیرو، آج ہم نے پڑھا نا کہ یدیرو ابن آدم، ادھر بھی بیان ہے کہ شیطان کی طرف سے جب طائفن، کوئی طائف اسے مس کرتا ہے، ان الذین اتقوا، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اذا مسہم، جب انہیں مس کرتا ہے، چھو جاتا ہے، انہیں پکڑ لیتا ہے، کیا؟ طائف من الشیطان، شیطان کی طرف سے ایک گردش کرنے والی چیز، شیطان کی طرف سے بھیجا ہوا گروہ اس کے ساتھ حملہ آور اس کے پر ہو جاتا ہے، تذکروا، تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو اسی وقت وہ کیا ہے؟ دیکھنے لگ جاتے ہیں، بابصیرت ہو جاتے ہیں، یعنی نورانیت ان کے وجود میں آ جاتی ہے۔ ادھر مبصرون جو کلمہ ہے بصارت کا یا ابصار، یہ جو بصر ہے اس کا تعلق کس سے قائم ہوا؟ تذکروا سے۔ اسے توجہ کریں، ذکر کی جو اہمیت ہے، کہ یہی متقی لوگ جن کو شیاطین کی جانب سے آگے کوئی چیز آ کے گھیر لیتی ہے، طائف من الشیاطین، من الشیطان، طائف من الشیطان، شیطان کی طرف سے آ کے چھو لیتی ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں متقی لوگ؟ تذکروا، جب وہ ذکر کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، یعنی شیطان کی طرف سے جو بھی آئے گا وہ اندھیرا لے آئے گا، دکھائی نہیں دے گا، آنکھیں دیکھ رہی ہیں لیکن نفس کے لیے وہ اندھیرا ہے، اسے نہیں شیطان کی سازش نظر آ رہی، اسے شیطان کا پھندا، شیطان کا جال، شیطان کی گمراہی، اس کے نتیجے میں جو خمیازہ اسے اٹھانا پڑے گا وہ اسے دکھائی نہیں دے رہا،
اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ تذکرو، ذکر الہی پڑھے، صرف اپنے ماضی کے اعمال کے اوپر نہ سکون سے بیٹھ جائے، یا کسی گھرانے میں کہ یہ فلاں عالم کا بیٹا ہے یا نبی کی اولاد ہے، امام کی اولاد ہے، اس کے اوپر اکتفا کر کے ہرگز نہ بیٹھے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ وَإِخْوَانُهُمْ، اور ان کے بھائی، کن کے بھائی؟ اس آیت کو اگر آپ اپنے پاس کھولیں تو یقیناً ناراض ہوگا ابلیس اور شیطان، ان کی ہوائیاں اڑنے لگ جائیں گی۔ اس آیت کو کھول کے اگر دیکھیں، زندگی میں احساس ہوگا کہ کتنی دفعہ ہم نے سورہ اعراف کی آیات پڑھی ہیں، کبھی ہمارے پاس اس طریقے سے گزری ہی نہیں ہے، انسان کو خود اس کا احساس ہوگا۔ لہٰذا اس آیت کو دقت سے دیکھیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ، کون سے بھائی؟ اور ان کے بھائی، یہ ہم ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اہل تقوی کی طرف یا طائف من الشیطان کی طرف؟ طائف من الشیطان کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ان کے بھائی یمدونہم فی الغی، اس کجروی، اس ٹیڑے پن میں، اس بغاوت و سرکشی میں امیدیں پھیلائے ہوئے ہیں، اپنی آنکھیں بچھائے ہوئے ہیں، ابھی یہ لوٹ کے آ جائے گا، ابھی یہ لوٹ کے آ جائے گا۔ ثم لا یقصرون، اور کسی قسم کا پھر وہ اس حوالے سے کوئی ایسا موقع نہیں دیتے کہ وہ فرار کر سکے، صحیح ہے، کوتاہی ایسی جنم ان سے نہیں لیتی۔ فَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور جب ان لوگوں کے پاس ہماری کوئی آیت نہیں آتی، لولا قالو، کیا کہتے ہیں؟ لولا اجتبیتها، کہ تم کیوں نہیں اس آیت کو لے کے آتے ہمارے لیے۔ قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں فقط اور فقط اتباع کرتا ہوں میرے رب کی جانب سے جو مجھ پر وحی ہوتی ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرتیں ہیں جس کی مدد سے دیکھنا چاہیے۔ وہدیٰ ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے اور قوم مومنین کے لیے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بصیرتیں قرار دی ہیں۔ یہ 3 آیات ہیں ہمارے پاس، 200 سے لے کے 203 تک۔ ان آیات کے اندر آپ اگر توجہ دیکھیں کہ ابلیس یا شیاطین کا کیا تعارف کرایا گیا ہے، تاکہ میں آپ کے سامنے پھر 2 روایتیں پڑھوں اور آج اسی کے اوپر ہم اپنی گفتگو کا اختتام کریں گے، کیونکہ استعاذہ کا جو موضوع ہے وہ حساس موضوع ہے۔ ہم استعاذہ کے موضوع کو فقط اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تک پڑھنے کے اوپر اکتفا رکھتے ہیں، یا بہت ہوا تو تعویذ کر کے ہم نے باندھ دیا اور اب سمجھتے ہیں کہ اب سارے مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے، جبکہ نفس مکمل طور پہ شیطان کی گرفت میں دیا ہوا ہے۔ اس جملے کے اوپر ذرا دقت کریں، یہ ہمارے معاشرے کے بڑے مسائل میں سے ہے، بڑے مسائل میں سے۔ بیجا خوف کا شکار ہونا، بیجا اضطراب کا شکار ہونا، غصے کو قابو نہ کر پانا، شہوات کو قابو نہ کر پانا، یہ سارے کے سارے مسلسل ناکامیاں دیکھنا، مسلسل اپنے گھر میں مسائل مختلف طرح کے دیکھنا، یہ سارے کے سارے حقیقی اس کی وجہ کیا ہے؟ انسانی نفس جو ہے وہ شیطان کے پاس ہے۔ فَإِلَّا قرآن رکھا ہوا ہے اس نے، ممکن ہے کہ گھر میں اس نے خانہ کعبہ کی تصویر بھی رکھی ہوئی ہے، قرآنی آیات کے مختلف فریم بھی اس نے لگائے ہوئے ہیں، 4 5 تعویذ اس نے باندھے ہوئے ہیں، جسم کو اس نے اپنے طور پہ بھرپور طریقے سے آیات اور نورانیت میں رکھا ہے۔ نفس اس نے شیطان کے قابو میں دیا ہوا ہے۔ جب نفس شیطان کے قابو میں دیا ہوا ہے تو کس طرح سے وہ توقع رکھتا ہے کہ اس کے اوپر وہ والے آثار ظاہر ہوں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کے لیے قرار دیے ہیں، یعنی حقیقی اہل ایمان کے لیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے علاوہ ممکن ہے کہ دلوں کو اطمینان پہنچ جائے۔ لہٰذا آیت کیا بیان کر فرماتی ہے؟ الا، آگاہ رہو، بذکر اللہ، فقط اور فقط اللہ کے ذکر کے ذریعے، فقط اور فقط اللہ کے ذکر، تطمئن القلوب، قلوب مطمئن ہو جاتے ہیں۔ دلوں کا اطمینان حاصل ذکر کے بغیر نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ جب قلوب کی بات ہے تو قلوب کا تعلق ذکر سے جڑنا چاہیے، نہ کہ زبان کا فقط تعلق جڑنا چاہیے۔ اگر فقط زبان کا تعلق ہم جوڑ لیں گے اور قلب ہمارا اس کے دائرے میں نہیں آتا یا اس سے تعلق قائم نہیں کرتا تو ہم کہیں گے زبان کے جاری کرنے کے تو اثرات ہیں میرے اوپر، ثواب مجھے مل گیا، لیکن میرا قلب اغوا ہے،
قلب شیطان کے ہاتھ میں ہے، اور عرض کیا کہ وسواس الخناس، وسواس کیسے گھیرتا ہے؟ التقما، التقام کرتا ہے، وہ نگل جاتا ہے، وہ پورے وجود کو گھیر لیتا ہے۔ اور ذکر ہے کہ جو اسے نجات دیتا ہے۔ کون سا ذکر؟ زبان سے کیا انجام دینے والا ذکر یا قلب سے انجام دینے والا ذکر؟ جو قلب سے انجام پاتا ہے۔ لہٰذا اس کو آپ پورے بدن کے اوپر قرآن ہی لکھ دیں، آپ کہیں گے یار پھر بھی یہ شیاطین اور جنات اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ آپ اس کے ماتھوں کے اوپر چیزیں لکھیں، پھونکے اس کے اوپر ماریں، آیات روایات لکھ دیں، اثرات نہیں ہیں۔ قلب کو شیطان سے آزاد کرائیں۔ یہ آیت کریمہ اسی بات کا پیغام دے رہی ہے، فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم، اور اس کے بعد تذکر یعنی ذکر کرنا۔ یہ دو علاج ہیں اصل میں شیاطین کے، لیکن کب ہیں؟ کیونکہ شیطان ظاہری جسم سے آگے مس ہوتا ہے ہمارے، کیونکہ شیطان کو نہیں پہچانیں گے تو ہمارے لیے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ انسان اسی طریقے سے پڑا ہوا رہ جائے گا اس دنیا کے اندر۔ ہو نہیں سکتا کہ ایک نفس میں نور اور ظلمت جمع ہو جائے، طیب اور خبیث جمع ہو جائے۔ یہ قرآن کی زبان ہے کہ نور اور ظلمت کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے، طیب اور خبیث کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے، عالم اور لا عالم یعنی جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے قرآن میں یہ موضوع ذکر کیا گیا کہ یہ دونوں آپس میں قابل جمع نہیں ہیں۔ شیطان ظلمت ہی ظلمت ہے۔ ادھر ظلمت سے مراد یہ نہیں کہ سورج نہیں نکلا ہوا، لذت نہیں مل رہی، تھکاوٹ نہیں اتر رہی، یہ مراد نہیں ہے ظلمت سے۔ یہ ظلمت ہے گمراہی کی، یہ ظلمت ہے بغاوت کی، یہ ظلمت ہے سرکشی کی، یہ ظلمت ہے ہردرمی کی، یہ ظلمت ہے شیاطین کی راہوں کے اوپر چلنے کی۔ یعنی اس ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو، اس اندھیرے کی وجہ سے ہدایت کی راہیں نہیں دکھائی دیں گی، اس اندھیرے کی وجہ سے توکل جو ہے وہ ایک تمسخر دکھائی دے گا، نعوذ باللہ۔ اس اندھیرے کی وجہ سے اللہ پہ جب توکل کی بات کی جائے، وہ کہے گا کہ یہ تو یار کیا ہر ٹائم بہانے بنا کے لے آتے ہو، اللہ پہ توکل، اللہ پہ توکل۔ اس کا دل تب ہی مطمئن ہوگا کہ جب وہ سفارشوں کے اوپر آ جائے، جب وہ دنیا کے وسائل اپنے ارد گرد زیادہ دیکھ لے، دل میں ایک اطمینان کا احساس کہ یہ ظلمتیں ہیں ساری۔ اس لیے انسان کا وجود جو ہے وہ ان ظلمتوں سے آزاد ہونا ضروری ہے، وَإِلَّا تو یہ آثار جو گناہگار ہیں وہ سارے اس کے وجود کے اوپر آشکار رہیں گے۔ مثلا قرآن کریم کی آپ دیکھیں آیات، کن کے اوپر خوف نہیں ہے؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو مومن ہے۔ اچھا جو مومن نہیں ہے اس کے اوپر خوف بھی اور محزون بھی ہے۔ اسی طرح قرآن نے بیان کیا مبلس، کون ہوتے ہیں مبلس؟ نا امید نفوس۔ کون نا امید نفوس ہیں؟ کہ جو شیاطین کے چنگل میں ہیں، کیونکہ ابلیس اسی سے ہے، نا امید ہے وہ۔ مومن کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن نے واضح طور پہ بات بیان کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، قنوط کا شکار اللہ کی رحمت سے مت ہو، یہ مومن کا نفس ہے۔ اسی طرح سے بہت گناہ کیا، اندھیرا چھاتا گیا، اب بھی اللہ کی پناہ لے سکتا ہے، اب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے خناس کو بھگا سکتا ہے، وہ سکڑ جائے گا اس کے وجود کے اندر، وہ اس کے وجود کے اندر دب جائے گا۔ کیا مطلب ذکر کا؟ ذکر کا مطلب ہے قلبی توجہ اللہ کی طرف جائے، اللہ سے مناجات کرے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرے، چلتے پھرتے ہوئے۔ کوئی منظر دیکھا یہ سورج کو کون نکال رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کہے اے پروردگار کیا خوبصورت طریقے سے تو نے آسمان کے اوپر اسے آشکار کیا ہے۔ یہ غروب کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کہے کہ پروردگار کس طریقے سے تو نے اس کے لیے مقدار کو مقرر کیا، اپنے راستے پہ چلتے چلتے یہ موت کا شکار ہو رہا ہے اور کل پھر تو اسے زندگی دے دے گا۔ یہ رات آتی ہے، دن آتا ہے انسان کے پاس، آئے روز انسان کے لیے رزق موارد اور مواقع پیدا ہوتے ہیں، بدن کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی دیتا ہے۔ یہ دعائے جوشن کبیر کے کلمات ہیں۔ آپ دعائے جوشن کبیر کے بند دیکھیں، ہر بند میں آپ کو ہر بند اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عظیم ایک آئینہ ہے، جس آئینے میں آپ ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ قلبی کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ ذکر حقیقی ہے۔ ذکر حقیقی خالی یہ تعویذوں کو باندھنا نہیں ہے۔ فاستعذ باللہ، اللہ کے پاس پناہ لو، احساس کرو میں اللہ کے پاس ہوں،
احساس کرو کہ میں اللہ کی طرف بڑھ رہا ہوں، احساس کرے کہ اللہ میرا رازق ہے، میرا رب ہے، میرا مالک ہے، وہی میری تدبیر کرنے والا ہے۔ جب وہ یہ احساس اپنے وجود میں لائے گا کہ اللہ میری تدبیر کرنے والا ہے، اے شیاطین تیرا جتنا بھی مکر ہے، ان قید الشیطان ضعیفہ، شیطان ان الشیطان کان قیدہ، یا اس طرح سے تعبیر ہے کہ اس کا جو مکر ہے وہ کیا ہے، ضعیف ہے شیطان کا مکر۔ بہرحال آیت کی اصلاح آپ خود کر لیں کہ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ استعاذہ در حقیقت ایک قلبی امر ہے۔ قلبی طور پہ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان اپنے وجود کو پہنچائے یا محفوظ رہ جائے گا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ایک تو نزغن ہے، ایک ہے مس۔ یہ کلمات قرآن کریم کے ضرور آپ اپنے طور پہ تحریر کریں۔ قرآن نے کیا بیان کیا ہے؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ، شیطان نے کہا نا اغوا کروں گا، یا کیا کہا ہے کہ لَأُزَيِّنَنَّ، یعنی تزیین کروں گا۔ نمبر 3 کیا بیان کیا ہے؟ میں ان کو گمراہ کروں گا، لَأُضِلَّنَّهُمْ، کہ میں انہیں گمراہ کروں گا۔ یہ تیسرا ہمارے پاس ہو گیا۔ چوتھا ہمارے پاس ایک کلمہ کیا آتا ہے کہ میں وسوسے ڈالوں گا، صحیح ہے، فَوَسْوَسَ بِهِ الشَّيْطَانُ، کہ یہ شیطان، وسوسہ بہ الشیطان، کہ شیطان جو ان کے اوپر، ان کے سینوں میں ڈالتا ہے، وسوسہ کرتا ہے، اسے ہمیں اس کا علم ہے، صحیح ہے، اور ہم اس کی شہرک سے بھی قریب ہیں۔ بس وسوسے کا لفظ ایک آیا ہے۔ 5واں لفظ کیا ہمارے پاس آیا ہے؟ نزغن۔ 6واں لفظ ایک اور ہمارے پاس آیا ہے القاء، القاء کا لفظ بھی آیا ہے۔ نزغن کا اور القاء کا لفظ۔ اور 7واں لفظ کون سا ہے؟ مس۔ مس قرآن کریم میں تکرار کے ساتھ آیا ہے، ربا کے مسئلے میں بھی آیا ہے کہ جیسے کہ انہیں شیطان نے مس کیا اور خبتی کر دیا ہو، شیطان نے خبتی نے کیا ہو۔ اذا مسہم طائف من الشیطان، بعض جگہوں پہ طائف کی تفسیر وارد ہوئی ہے، یعنی غضب۔ ابھی آپ نے ایک پھندہ پڑھا مال، بعض نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ یہ جو اہل تقوی ہوتے ہیں، جب یہ شیطان کی طرف سے غضبناک ہو جاتے ہیں، یعنی غضب کا شکار ہونے والے عوامل تو شیطان نہیں برپا کر رہا، عوامل تو حوادث زندگی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہی رکھے ہیں۔ اب کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، جیسے انسان چل رہا ٹھوکر لگ گئی، اب شیطان نے تھوڑی اس کے لیے پتھر کو ادھر رکھا تھا، اچانک اس کے گلے میں نوالا پھنس جاتا ہے، مریض ہو جاتا ہے، کوئی اس کو ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ ان سب جگہوں پہ جو حوادث آ رہے ہیں، تکلیف کا احساس کرتا ہے، تو جب تکلیف ہوتی ہے غضب اندر جنم لیتا ہے یا نہیں؟ انسان کو جب بھی تکلیف ہوتی ہے، یا اس کی عزت کے اوپر حملہ ہوتا ہے، یا اس کے آرام اور لذت اسے چھنتی ہے، تو غضب کے عناصر اندر بھڑک اٹھتے ہیں۔ ان غضب کے عناصر سے شیطان پھر کھیلتا ہے، وہ اس آگ کو مزید بھڑکاتا ہے، اس آگ میں اپنی شراکت داخل کر دیتا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے امام علی علیہ السلام کا بیان پڑھا کہ اس نے ان کے سینوں میں انڈے دیے اور بچے نکالے ہیں، اور یہ نہیں کہ نفسوں میں بچے چلتے پھرتے کودتے رہتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب یہ بولتا خود نہیں ہے، یہ شیاطین بول رہے ہیں، یہ خود نہیں دیکھتا، شیطان دیکھ رہا ہے۔ لہذا یہ ہے کہ اذا مسہم طائف من الشیطان، نزغن تو آپ نے دیکھا نا کہ یہ وسوسے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، نزغن خیال کوئی ڈال دیا۔ جیسے ہم نے حدیث میں پڑھا تھا، ہر نفس کے اندر 2 کان ہیں، ایک سے شیطان کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، دوسرے سے فرشتہ کی۔ اب یہ جو شیطان کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، یہ نزغن ہے، وہ کوئی خیال ڈالتا ہے، کوئی بات ڈالتا ہے، کوئی تصور ڈال دیتا ہے، اور یہ ڈلتا رہتا ہے۔ حوادث ہمارے پاس دنیا میں، ہم اسے دور نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ مسن۔ یہ جو مس ہے شیطان کی طرف سے، اس کو غور سے دیکھیں، طائف من المس ہے، طائف من الشیطان ہے، شیطان کی طرف سے طائف، طائف گروہ کو بھی کہتے ہیں، طائف گردش کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ اور ایک ہمارے پاس تفسیر جو کتب میں وارد ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ غضب کو کہتے ہیں، یعنی غضب کے ذریعے سے متقیوں کو وہ راہ راست سے اتار دیتا ہے۔ غضب ہے کہ جس کے ذریعے سے علماء کو وہ بیچارہ کر کے رکھ دیتا ہے، علماء ہے، متقی ہیں، عابد ہے، اپنی راہوں کے اوپر غضب کے ذریعے سے لگا دیتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ نہ زیادہ مال و دولت کی طرف رجحان ہے، نہ زیادہ
طبقاتی نظام عمرہ اور غربا میں فرق کرتا ہے بندہ، نہ کوئی کھانے پینے کا بہت شوقین ہے، غضب بہت زیادہ ہے اس میں، یہ غضب شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ شیطان ہر ایک کو ایک طرح سے ڈیل نہیں کرتا۔ اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، تذکر اس کا علاج ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نا امید ہو جائیں گے۔ یہ بڑی تعجب کی چیز ہے، شیاطین نا امید نہیں ہوتے، ہم تو تھوڑے سے بھی نا امید ہوئے۔ مثلا ابھی دعائے جوشن کبیر پڑھی جا رہی ہے، دنیا بھر میں ایک رونق برپا ہے، بالخصوص حکومت اسلامیہ ایران کی برکات اس ٹائم پوری دنیا دیکھ سکتی ہے کہ پورے ایران کے چپے چپے پہ یہ دعائے جوشن کبیر کس رونق کے ساتھ بلند ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے اسماء و صفات کے ذریعے سے اسے پکارا جا رہا ہے۔ لیکن شیطان اس منظر کو دیکھ کے نا امید نہیں ہوتا، یہ ایک عجیب چیز ہے۔ اکثریت وہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کی طرف بڑھ گئی، نا امید نہیں ہوتا۔ جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھا کہ نوح علیہ السلام کے پاس آیا، کہا کہ آپ سے زیادہ میرے اوپر کسی نے احسان نہیں کیا جتنا آپ نے میرے اوپر احسان کیا، میں اتنا مصروف ہوا کرتا تھا اور تھک گیا تھا بری طریقے سے، ہر ٹائم ایک کام دو کام، الجھا ہوا تھا کاموں میں، آپ نے ساروں کو ہلاک کرا کے مجھے سکون دے دیا ہے، صحیح ہے۔ اب آپ کی نسل کو تو میں نہیں خراب کر سکتا، اگلی نسل کو میں خراب کروں گا۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور ان کے بھائی جو ہیں وہ کھینچتے رہتے ہیں، وہ ڈوبے جاتے ہیں اسی غی میں، کجروی میں، صحیح ہے۔ یمدونہم، ان کے بھائی ان کو پکڑ کے کھینچتے ہیں، اور کھینچتے کس میں ہیں؟ فی الغی میں۔ جیسے ہوتا ہے نا کوئی سوئمنگ پول میں جائے، ایک بندہ پکڑ کے اندر لے جائے، تو یہ بھی شیاطین یہی کرتے ہیں کہ جو ان کے ہاتھ میں آ کے بھائی ان کے بن جاتے ہیں، بعض اعمال انجام دیں تو برادری کا تعلق شیاطین سے قائم ہو جاتا ہے۔ قرآن نے بیان کیا ہے اخوان و شیاطین کون ہیں؟ مبذر، تبذیر، اردو میں جسے اسراف کہتے ہیں، عربی میں اسراف کہتے ہیں کہ حرام میں ایک عمل کو انجام دینا، صحیح ہے، حد سے تجاوز کرنا۔ مبذر کو قرآن نے کہا ہے کہ اخوان شیاطین ہیں، یہ شیطان کے بھائی، عمل ہے کہ جس سے برادری کا تعلق قائم ہو، پھر کھینچ کے لے کے جاتے ہیں، لیکن کون سے استخر یا کون سے سوئمنگ پول یا کون سی نہر میں لے کے جاتے ہیں؟ فی الغی، اس نہر کا نام ہے اغوا ہو جانے والی نہر، گمراہی کی نہر، اس میں پھر پورے ڈبو کے انہیں رکھتے ہیں اور انہیں پھر نکلنے کا موقع نہیں دیتے۔ ادھر آئیں، ہم ایک دو روایتیں اس باب میں پڑھتے ہیں، خصوصاً ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ رہ گیا تھا، اس کو پڑھ کے پھر انشاءاللہ یہ روایت پہ گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ اس سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ پھندے دیکھ رہے ہیں، ایک پھندہ مال گزر گیا، دوسرا پھندہ طائف من الشیطان، طائف من الشیطان کی ایک تفسیر کے حوالے ہوئی ہے غضب، دوسرا پھندہ غضب قرار دے سکتے ہیں۔ اگر ہم غضب نہ بھی قرار دیں تو تیسرا مطلب ادھر سے نکلتا ہے کہ وہ آ کے نفس کو چھوتا ہے، صرف تعلق قائم کرتا ہے، یعنی ایسے گروہ چھوڑتا ہے کہ جو اس کے وجود میں باتیں ڈالیں، کانوں سے، آنکھوں کے ذریعے سے اس کے وجود میں منتقل کریں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ نقل ہوا ہے مسائل الشیعہ میں، شیخ الریاملی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر بھی کیا ہے، میں تیزی سے آپ کی خدمت میں یہ پڑھ دیتا ہوں اور اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے دیکھیں گے۔ اس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ظہر ابلیس لیحییٰ بن زکریا علیہ السلام، ایک دن ابلیس ظاہر ہوا، سامنے آیا جناب یحییٰ بن زکریا۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب یحییٰ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کی ولادتیں خود معجزہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، خود معجزہ ہے، اور انہوں نے بولا پنگوڑے میں۔ یحییٰ علیہ السلام ایک طویل مدت کے بعد پیدا ہوئے، جناب زکریا علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن محلے والوں نے تانے دے دے کہ ان کا حشر کیا ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی جوانی میں کہہ دیا تھا میرا بیٹا ہوگا اور وہ نبی ہوگا، تو اب بیٹا ہو ہی نہیں رہا، طویل عمر گزر گئی ان کی، تو وہ سارے ہنستے تھے، دور سے اشارہ کرتے تھے کہ ہو گیا تمہارا بیٹا، تانے دیا کرتے تھے۔ نمبر 3، یحییٰ علیہ السلام نے بھی پنگوڑے میں اقرار کیا، قرآن کریم کی آیات میں ہے یا نہیں، یا فقط عیسیٰ علیہ السلام کا ہے؟ جناب زکریا علیہ السلام کا بھی ہے، انہوں نے بھی اپنے لیے یہ کہا کہ جب ان کی ولادت ہوئی کہ میرے اوپر سلام ہو کہ جب پیدا ہوا ہوں، جب اٹھایا جاؤں گا اور جب مروں گا۔
نمبر 2، دونوں نے شادیاں نہیں کی، نہ یحییٰ علیہ السلام نے شادی کی تھی، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کی تھی. دونوں ہم عصر ہیں، ایک ہی زمانے میں تھے، دوستی بھی دونوں میں تھی، لیکن مزاج یا بعض اطوار جدا تھے. یحییٰ علیہ السلام مسلسل خاموش رہا کرتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام مزاح بھی کرتے تھے، چلتے پھرتے بھی تھے، لوگوں میں بھی رہتے تھے اور زندگی بسر کیا کرتے تھے. دونوں ہر ٹائم عبادات میں مشغول رہتے تھے. یحییٰ علیہ السلام انہیں شہید کر دیا گیا بدترین طریقے سے، ایک باغیہ خاتون کے کہنے کے اوپر انہیں شہید کیا گیا. امام حسین علیہ السلام سے پہلے جو یہ معصومین ہستی ہیں ان میں سب سے مظلوم ترین شہادت جناب یحییٰ علیہ السلام کی ہے. واقعات بھی بعض ہیں یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یحییٰ علیہ السلام کو زندہ کیا، ان سے گفتگو کی. الکافی میں اس طرح وارد، بعض کتب اربع میں وارد ہوا ہے. ظہر ابلیس آیا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے پاس. وَإِذَا عَلَيْهِ مَعَالِيكُ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اس کے اوپر آپ یہ کہیں کہ وہ مالا نہیں ڈلی ہوتی، جیسے ادھر پاکستان کے ملنگ طبقہ ہوتا ہے، لمبی لمبی تسبیحاں جو گھٹنوں تک آ رہی ہوتی ہیں نا، معالیک جو لٹکائی ہوئی چیزیں، ہر شے اس کی گردن پہ اس نے لٹکائی ہوئی تھی، یعنی پوری بدن اس کا مختلف چیزوں لٹک رہی ہیں، معالیک تھی، لٹکی ہوئی چیزیں. فقال له یحییٰ، تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا ما هذه المعالیق، یہ کیا تو نے پورے اپنے وجود پہ چیزوں کو لٹکایا ہوا ہے؟ فقال هذه شہوات، یہ معالیق شہوتیں ہیں، التی اصیب بها ابن آدم، اصیب بها ابن آدم، انہی کے ذریعے سے تو میں ابن آدم، فرزند آدم کو پکڑتا ہوں. یہ شہوتیں ہیں کہ جن کو میں وہ چپکا دیتا ہوں، چپک جائے تو پھر میرے ساتھ چپک جاتا ہے، پھر جہاں میں وہاں پر یہ بنی آدم. فقال هل لی منها شیء، تو اب انہیں اپنی پریشانی لاحق ہوئی، کیا میرے لیے بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو تو نے پکڑی ہو، جس کے ذریعے سے تو مجھے مشغول کر لے، اپنی طرف مبتلا کر دے. فقال ربما شبعت، کہتے ہیں ہاں آپ کے لیے بھی ہے. یعنی یحییٰ علیہ السلام ایسی خطرناک ترین معالیق ہیں اس کے پاس، کھینچنے والی چیزیں ہیں، کھینچتے ہیں نا مختلف چیزوں سے، ایک نہیں تو کہتا اب منہ سے بچ کے دکھا، وہ ایک اور چیز ڈالتا ہے ادھر سے پھر نکال لیتا ہے. تو یحییٰ علیہ السلام تو گرفت میں کہاں آنے والے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرے لیے بھی کوئی چیز تیرے پاس ہے ایسی؟ کہا کہ آپ کے لیے بھی ایک چیز ہے ایسی. کہا وہ کیا چیز ہے؟ تو یہاں پہ ابلیس نے کہا ربما شبعت، بعض کو آپ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، فشغلناک عن الصلاۃ والذکر، تو ہم پھر آپ کو نماز اور ذکر الہی سے مشغول کر دیتے ہیں، رخ پھیر دیتے ہیں. پیٹ بھر کے کھاتے ہیں تو پیٹ بھر کے کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ اب نماز نہیں صحیح پڑھی جائے گی. اب وہ نماز جو وہ 3 منٹ میں پڑھتا تھا، عموماً ہماری نمازیں 4 رکعت کتنے منٹ کی ہوتی ہیں؟ یا 3 منٹ بھی زیادہ ہیں، 2.5 منٹ کہہ لیں، بعض کی ہوتی ہیں 5 منٹ کی. تو اب جب پیٹ بھر جائے تو 1 منٹ کی ہوگی. تو جیسے یار لمبی لمبی بھی پڑے گا تو کسی اور ہی دنیا میں ہوگا. شغلنا کیا عن الصلاۃ والذکر، نماز سے اور ذکر سے کیا ہے؟ مشغول کر دیتے ہیں، یعنی اس سے رخ پھیر دیتے ہیں آپ کا. قال للہ علی، تو اسی وقت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے اوپر اللہ کی خاطر لازم ہے یہ، یعنی عہد باندھا اللہ تعالیٰ سے، لازم ہے یہ میرے لیے اللہ کی خاطر، ان لا املا بطنی من طعام ابدا، کبھی بھی پیٹ اپنا نہیں بھروں گا کھانے سے، کبھی بھی نہیں پیٹ بھروں گا. وقال ابلیس نے پھر کہا للہ علیہ، میں بھی اللہ کی خاطر اپنے اوپر لازم یہ کر رہا ہوں، اللہ انصح مسلما ابدا، کسی مسلمان کو نصیحت کبھی نہیں کروں گا، یہ راز کی بات ہے مسلمان کو کبھی بھی نہیں میں بتاؤں گا. اس نے بھی یہ قسم کھائی. ثم قال ابو عبداللہ علیہ السلام، پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ تبلیغات ائمہ علیہ السلام کی اس طریقے سے عوام کے اندر جوش و جذبہ پیدا کیا کرتے تھے. یہ صرف ممبر کی نہیں ہے باتیں، عوام کے اندر افراد سے قریب ہو کے اس طریقے سے پیغام پہنچائیں. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یا حفص للہ علی جعفر و آل جعفر، اے حفص اللہ کی خاطر جعفر کے اوپر اور اولاد جعفر کے اوپر لازم ہے یہ،
ان لا یملؤوا بطونہم من طعام ابدا، کھانے سے اپنے پیٹ کو کبھی پر نہ کریں، کبھی بھی پر نہ کریں وہ۔ وَلِلَّهِ عَلَى جَعْفَرٍ وَآلِ جَعْفَرٍ، اور اللہ کی خاطر جعفر یعنی امام صادق علیہ السلام خود بیان فرمائیں میرے اوپر، اور آل جعفر اور اولاد جعفر کے اوپر واجب ہے یہ ان لا يعملوا للدنیا ابدا، دنیا کے لیے کبھی بھی عمل انجام نہ دیں، اللہ کے لیے عمل انجام دیں۔ اسی لیے بقیہ روایات میں وارد ہوا ہے کثرت الاکل مکروہ، کثرت سے کھانا مکروہ، ہر ٹائم چباتا رہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا چینگم آج کی ایجاد ہے یا پہلے بھی تھی؟ آج کی ایجاد ہے یا پہلے تھی؟ ائمہ علیہ السلام کے دور میں تھی یا نہیں تھی چینگم؟ تھی چینگم اس دور میں بھی، اس لیے مسائل روزے کے مسائل میں آیا ہوا ہے کہ چینگم سے چبانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ کثرت الاکل مکروہ، مکروہ ہے، اس لیے شیاطین دیکھیں انہیں پھلائیں گے، ثقافت بن گئی ہے، وہ چینگم کھا رہا ہے بس، خالی چینگم، کیا کر رہے ہو؟ یہ چینگم کھا رہا ہوں میں، کیا اس میں مزہ ہے؟ کیونکہ وہ مٹھاس تو چلی گئی 1-2 منٹ کے بعد، اس کا تو ہے مزہ، آپ کو نہیں پتہ لگ سکتا، کیونکہ ان الجنت حفت بالمکارہ، تکرار کے ساتھ یہ روایات ہیں، نہج بلاغہ میں بھی ہے، جنت اللہ نے تکالیف اور ناپسندیدہ چیزوں میں گھیر کے رکھ دی ہے۔ ہو نہیں سکتا جنت کے لیے عمل ہو اور اس میں ہمیں ناپسندیدگی کا احساس نہ ہو نہیں سکتا کہ اس میں ہمیں کراہت کا احساس نہ ہو، جنت اس میں ہے۔ وَإِنَّ الْجَهَنَّمَ حُفَّتْ بِاللَّذَّاتِ وَالشَّهَوَاتِ، اللہ نے جہنم لذتوں اور شہوتوں میں رکھ دی، اس لیے اس آپ باب کو ضرور پڑھیں، باب ابواب آداب المائدہ، اس میں یہ ذکر ہے ان البطن اذا شبع طغى، امام کی روایت ہے کہ بطن پیٹ جب بھر جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ طغیانیت دکھاتا ہے، جب پیٹ بھر جاتا ہے تو طغیانیت دکھاتا ہے۔ اس حدیث کے اوپر ہم اختتام کرتے ہیں، لیکن اس کا تبصرہ انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ اسی حدیث سے آیت سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم نے کیا آیت پڑھی تھی؟ اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، صحیح ہے، فاذا هم مبصرون، جب شیطان انہیں مس کرتا آ کے، ان کا طائفہ جو ہے یعنی گروہ مس آ کے کرتا ہے تو یہ تذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو بچ جاتے ہیں، بصیرت پیدا ہو جاتی ہے، اب راہ حق بھی دکھائی دے رہی ہے، اب نیک بندے بھی پہچانے جا رہے ہیں، اب یہ توکل اور صبر کے عظیم نتائج اور ثمرات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اس کی تفسیر ایک روایت میں وارد ہوئی ہے، اس روایت کو آپ ملاحظہ کریں، الکافی کی یہ روایت ہے، امام صادق علیہ السلام اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، اس کا انشاءاللہ تعالی تجزیہ تحلیل اگلے درس میں آپ کی خدمت میں وارد ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو بصیر کہتے ہیں سألتہ عن قول اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کے اس فرمان کے بارے میں نے امام صادق علیہ السلام سے دریافت کیا، اذا مسهم طائف من الشیطان، شیطان کی جانب سے جب ایک طائف، ایک گروہ یا ایک چیز آ کے مس انہیں کرتی ہے، تذکروا تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون پھر دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ قال، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، هو العبد، اس سے مراد وہ عبد ہے، یہم بالذنب، جس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں نے گناہ کرنا ہے، بندہ جس نے ارادہ کر لیا تھا کہ آج تو موبائل ہے، نیٹ ہے، بہت ہی آسان ہے، خلوتوں میں بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، دوست احباب ہیں، بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، سوچوں میں بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، سوچوں کو کنٹرول کرنا بہت مہم ہے۔ سوچوں کی مثال اسی طرح کی ہے کہ آپ نے ایک خوشبودار چیز یا بدبودار چیز، گند بلا چھپا دیا ہو، اگر آپ نے چھپایا ہوا ہے ایک بری چیز، گند بلا چھپایا ہوا ہے، اس سے کیا اٹھیں گی؟ بدبوئیں۔ تو یہ وہ بدبوئیں ہیں کہ وہ جو ہم نے نفس کے اندر چھپائے ہوئے امراض ہیں، نفسانی ہیں، گناہ ہیں، وہ گناہ جو چھپائے ہیں اس کی بدبوئیں یہ سوچیں، غلط سوچیں، باطل سوچیں۔ اور اچھی سوچیں کیا ہیں؟ وہ خوشبو ہے جس کا واسطہ تعلق ہم نے نفس سے پیدا کیا۔ وَهُوَ الْعَبْدُ يَهُمُّ بِالذَّنْبِ، عبد جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے، ہم و غم اس کا کیا بن جاتا ہے؟ گناہ۔ اردو میں بھی الحمدللہ استعمال ہوتا ہے نا، اس بندے کا ہم و غم کیا ہے؟ کہتے ہیں کھیل۔ اس بندے کا ہم و غم کیا ہے؟ کھانا پینا، سونا، بعض کا پڑھنا لکھنا، اطاعت الہی۔ هو العبد یہم بالذنب، جب وہ قصد اور ارادہ کر لیتا ہے گناہ کا، ثم یتذکر،
پھر وہ تذکر اللہ کی یاد آ جاتی ہے. کیونکہ مومن کی کیا آپ نے صفت پڑھی جو صحیح سند روایت میں بھی امام باقر علیہ السلام کی. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے شیعہ وہ ہوتے ہیں اذا خلاؤ، جب خلوتوں میں ہوتے ہیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کثرت سے. لہذا یتذکر، اللہ کی یاد آ گئی، فیمسک، روک لیا گناہ سے اپنے آپ کو. اللہ کی طرف توجہ چلی گئی، اللہ ہے، دیکھ رہا ہے. خوش کون ہوگا اس سے؟ ابلیس، شیاطین. تر کر دیا تو کون خوش ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، امام زمان علیہ السلام کی ذات. کہتا تر کر تو میں اپنے وقت کے امام کو خوش کروں گا. فیمسک فذالک قولہ، یہ اللہ کا فرمان ہے. تذکروا فاذا هم مبصرون، وہ یاد کرتے ہیں تو کیا کرنے لگ جاتے ہیں؟ وہ پھر راہ دکھائی دے. مثلا غصے میں شدید ہے، سوچتے ہیں میں نے غصے میں یہ کہہ دیے، وہ کہہ دیے، فلاں کر دیا. کون خوش ہوگا؟ ابلیس. کون ناراض ہوگا؟ کم سے کم وہ مومن تو ناراض ہوگا. کیا کریں؟ وہ کام کریں جس سے اللہ خوش ہو جائے. تم خود بھاگ دوڑ کرو، تم خود کوششیں کرو، تم سوء ظن کی بجائے حسن ظن اس کے لیے پیدا کرو. اس نے تمہارے اوپر جفا اور ستم کیا، تم معاف کر دو. معاف کرنے سے کون خوش ہوگا؟ اللہ کی ذات. امام زمان علیہ السلام. بدلہ لوگے، انتقام لوگے، توہین کرو گے، کون خوش ہوگا؟ ابلیس خوش ہوگا، نفس راضی ہوگا. یہ نفس ابلیس کی وجہ سے، کیونکہ اس نے ابلیس اور شیاطین سے تعلق پیدا کیا، اس لیے اسے ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے انتقام میں. یہ جو بول بال کے اگلے کو تکلیف پہنچانا ہے، یہ ٹھنڈک پیدا ہو رہی ہے. اسی طرح اپنے اندر جذبات کو قابو کرے گا، اللہ خوش ہوگا، نور میں لے آئے گا. ولایت میں امام علیہ السلام سے رابطہ قائم کر لے گا اپنے قلبی طور پہ. تو یہ ہمارے پاس اس آیت کریمہ کی تفسیر آئی. انشاءاللہ اگلی آیات استعاذہ کے موضوع پہ ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.